اچھا سر، کچھ دوستوں کے سوالات ہیں. جی میں آپ کو سر یہ بتا دوں کہ جو دوست بھی کوئی سوال پوچھتا ہے ہمارے مہمان سے تو ہم بغیر کسی ترمیم کے وہی سوال اپنے مہمان سے کرتے ہیں. بالکل. ملک رضوان خاک ہیں ایک ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں کہ آپ چوک سرور شہید کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اور سوال کیا ہے کہ بد امنی کے دور میں امن کیسے قائم کریں، بے روزگاری اور بدعنوانی کے دور میں روزگار کہاں اور کیسے تلاش کریں، نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے کلچر کو کیسے کم کریں اور اس کا ذمہ دار کون ہے. بہت ایک سوال نہیں ہے جی، یہ 6 سوال ہیں. جی پہلا سوال انہیں جو آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے. نوجوانوں کو کیا پیغام دوں گا. میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ بامقصد ٹرین پر چڑھیں. ٹھیک ہے. اور رستے کے ڈھابوں میں مصروف نہ ہو جائیں. کیا بات ہے. جیسے ٹرین چلتی ہے ایک اسٹیشن سے دوسرا اسٹیشن، تیسرا اسٹیشن، جو ایک منزل ہوتی ہے وہ اس منزل تک رستے میں ڈھابے بھی آئیں گے، رستے میں کوئی میلے بھی آئیں گے. وہ لوگ جو ٹرین سے اتر کر ڈھابوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، عارضی خوشیوں میں ہو جاتے ہیں، وہ نوجوان آگے نہیں جا سکتے. تو بامقصد ٹرین پر چڑھنا چاہیے اور اپنا انیشل پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے اور اپنے مقصد کے ساتھ سٹک ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، بد امنی کے دور میں امن کیسے قائم کریں. دیکھیں، بد امنی کے دور میں امن کیسے قائم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ امن کے ساتھ شر بھی ہے، شر بھی پیدا کیا ہوا ہے. شر پسند وہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن امن والے جو لوگ ہیں نا، ہمیشہ امن جیت جاتا ہے. بالآخر امن جیت جائے گا. مجھے علاقے سے امید ہے کہ وہ ان لوگوں کے مل بیٹھ کر جو لوگ بد امنی پیدا کرتے ہیں ان سے مذاکرات بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. اور 100 ویز ہیں، ان کی بد امنی پھر بھی نہیں رکتی، شر پسندی زیادہ بڑھتی ہے، تو پھر آپ ان کے خلاف اتحاد کر کے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک کچھ نہیں ہوتا، ایک ایک کر کے 11 بن جاتے ہیں. تو ہمیشہ جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں ان کی بنیاد نہیں ہوتی، ان کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے. یہ کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور ہمارے دوست ہیں انجینئر محمد عرفان چودھری صاحب. اچھا، میرے بڑے اچھے دوست وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہاؤس ہر سال کیڈٹ کالج اکاڑا میں پہلے نمبر پر آتا ہے. اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاؤس نے ہی ہر سال پہلے نمبر پر آنا ہے تو پھر آپ داؤد عرفان کو اپنے ہاؤس کیوں نہیں لے آتے. چودھری عرفان صاحب، یہ ویسے آپ سوال آپ نے کیا، میں جواب دیتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ سر میرے پاس تقریباً آپ کہہ لیں کہ 160 کیڈٹس ہوتے ہیں جن کو مجھے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، اور 75 نیئر اباؤٹ چھوٹے موٹے کمپٹیشنز ہوتے ہیں نیشنل لیول پر بھی اور انٹر ہاؤسز بھی ہوتے ہیں، تو اس میں پارٹیسپیٹ کروانا ہوتا ہے. تو وہاں پر ہر روز ایک بچوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹیکسٹ بتانا پڑتے ہیں، آپ کو جاگنا پڑتا ہے. بچوں کو آپ 1-2 بجے تک محنت کرتے ہیں، پھر بچوں کو آگے لے کر آتے ہیں اور بچوں کے اندر جو سکلز ہیں ان کو پالش کرتے ہیں. میرا یہی ہے، میرے پاس اچھی ٹیم ہے کہ اقبال ہاؤس کے اندر، تو ہم محنت کرتے ہیں، اللہ رنگ لگا دیتا ہے. اس میں ہماری کوئی بہت بڑی کاوش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. دوسرا سوال ہے یہ داؤد عرفان. یہ عرفان صاحب، میں نے آپ کے کہنے پر داؤد عرفان کو اقبال ہاؤس میں لے کر گیا تھا اور میں نے اس کو سیپریٹ روم دیا تھا، لیکن وہ 8 دن کے اندر وہ بیمار ہو گیا سر. ریزن یہ ہے سر کہ جو بچہ جس ہاؤس میں رہتا ہے نا 2 سال 3 سال 4 سال گزار لیتا ہے نا، تو اس ہاؤس کے اندر ان کی جو کامریڈ شپ ڈیولپ ہوتی ہے نا، جو دوستیاں اور جو ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے نا، تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے. وہ بچہ اس کمپنی سے نکل کر اس کو بے شک میں اپنے ہاؤس میں بھی لے آؤں تو وہ پرفارم نہیں کرے گا، وہ بس تنہائی کا شکار ہو جائے گا. اس لیے پھر میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کو اسکندر ہاؤس میں ہی رہنے دیا جائے. اچھا سر، ایک اور ہمارے دوست ہیں گلزار احمد. وہ کہتے ہیں کہ عرفان صاحب سلام قبول فرمائیں اور یہ بتائیں کہ آپ ہر سال کیڈٹ کالج اکاڑا میں پہلی پوزیشن پر ہوتے ہیں، یہ والدین کی دعائیں ہیں، آپ کی محنت ہے یا پھر فارم 47؟ سر وہاں پر فارم 47 تو نہیں چلتا، لیکن ایک چیز ضرور ہے سر
کہ بر وقت محنت کرواتے ہیں، بر وقت محنت، اور ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس ڈیسیجن ہمیں انیشل پوائنٹ کا پتہ ہوتا ہے اور اینڈ پوائنٹ کا پتہ ہوتا ہے، ہم نے گیم کیسے کھیلنی ہے، ہم نے کدھر سے سٹارٹ کرنا ہے اور کدھر سے ہم نے اینڈ کرنا ہے. اور اس لیے پھر جب بندہ اپنا ٹوٹلی ہوم ورک کر لیتا ہے اور وہ دشمن کی خوبیاں خامیاں سمجھ لیتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے اور ٹائملی ہم یہ کر لیں. اور ایک سوال درمیان میں انہوں نے کیا کیا تھا سر؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی محنت ہے یا والدین کی دعائیں ہیں؟ ہاں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو والدہ ہے نا وہ ہر وقت میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہے اور اللہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے قابل ہے وہاں پر لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے، کیونکہ خالصتاً عزت اور جو ہے نا یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اچھا، عبد الرشید خان صاحب ہمارے تھال اسٹوڈیو کے CEO ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرفان صاحب کو سلام، اور آپ سے سوال ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کے استعمال سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ سر ویسے یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. اچھا، جڑی بوٹی پتہ نہیں میری نہیں سر، آپ میرے خیال میں حکمت سے بھی آپ کا کوئی تعلق ہے. وہ کورس کیا ہوا وہ علیحدہ بات ہے. جڑی بوٹی تو سر کوئی نہیں استعمال کرتے. ریزن یہ ہے کہ وہاں پر ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں نا سر، وہاں پر ڈیلی آپ کو دلہا بننا پڑتا ہے. اچھا، تو وہ جب بندہ ایک چیز اپنے اسکن کی کیئر کرتا رہتا ہے، روزانہ صبح اٹھنا ہے، منہ دھونا ہے، ویل ڈریس ہونا ہے، ہم نے بچوں کے سامنے پریزنٹ کرنے جانا ہے، تو آپ کے شیو ہو، کریم وغیرہ لگی ہو، تھوڑی سی خوشبو لگی ہو، تو جب بندہ ہر روز یہ کرتا ہے تو آپ بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. دوسرا سر جو ہے نا پانی کا استعمال زیادہ ہے، پانی زیادہ پیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی اسکن ٹائٹ رہتی ہے. اچھا سر، محمد ظفر باروی صاحب وہ کہتے ہیں کہ عرفان صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اس وقت دیسی مرغوں کی تعداد کتنی ہے اور آپ نے اس سیزن میں ظفر باروی کے نام کتنے مرغے لگا رکھے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جی. اس وقت جی میرے پاس اکیلے مرغوں کا پوچھا ہے نا؟ نہ مرغیوں کی نہیں ہے، مرغوں کا پوچھا انہوں نے. اچھا، مرغے جو اس وقت یہ 12 مرغے ہیں جی ٹوٹل. اور 12 مرغوں میں ان کے نام وہ آئے تو صحیح جی، جو مرغے وہ پسند کریں گے ہم ان کے لیے ذبح کر دیں گے. کوئی دوست آئے سر، مرغوں کیا ہے، مرغے ذبح کرتے ہیں. دوست مرغے رکھے دوستوں کے لیے جی. جی بالکل. اور آپ کے تھل کے مرغے کدھر گئے ہیں سر؟ سر تھل کے مرغے تھل میں ہی ہیں، کسی دن آپ وہاں تشریف لائیں تو انشاءاللہ وہ مرغے آپ کو ضرور کھلائیں گے. ملک محمد رضوان ایک اور سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال نہیں، ایک چھوٹا سا پیار بھرا مشورہ ہے کہ ظفر باروی اور رانا جہانگیر سے دور رہیں، بہت ترقی ہوگی انشاءاللہ. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور تجزیہ بھی ہے. رضوان صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے اور اچھی اپروچ والے بندے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہو، لیکن جہاں تک میں نے ظفر باروی اور اس کو جو ہے رانا جہانگیر کو دیکھا ہے، انفرادی طور پر میرا ان سے بہت زیادہ نہیں ملن، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ دوست ہیں. جہاں پر وہ غلط ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور رانا جہانگیر بھی بہت اچھا لڑکا ہے. اگر ان کے اختلافات ہیں تو ہم مل بیٹھ جائیں گے، آپ بھی آئیں ساتھ تو یہ اختلافات ان کے دور کرتے ہیں. اچھا، طارق شویس چانڈیا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر لال دین والا گراؤنڈ آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے. سر یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ماسٹر لال دین جو لال دین والا گراؤنڈ ہے، یہ میرے بیسیکلی پلے گراؤنڈ تھا. اچھا، ایک اور دوست ہے ہمارے ملک سجاد اوان صاحب. اچھا جی. وہ کہتے ہیں کہ میرے شاگرد ہمارے بچپن میں، ہمارے دور میں ہمارے جو استاد تھے وہ ہمیں بہت دھوتے تھے. انہوں نے لفظ استعمال کیا دھوتے تھے، مطلب مارتے تھے بہت زیادہ. کیا آپ نیو جنریشن کو ایسے دھو سکتے ہیں؟ آپ کا بڑا ہی اچھا سوال ہے کہ نیو جنریشن کو ہم نہیں دھو سکتے. ریزن یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے آرڈر نہیں تھے. اب گورنمنٹ کے سخت آرڈر ہیں، مار نہیں پیار، اور آفیشیل نوٹس ہے تو ہم پھر کوئی اور طریقے سے سزا دینی شروع کر دی. فار ایگزامپل ایک بچہ کام کر کے نہیں آتا تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ 5 دفعہ لکھ کر لائیں. چھٹی کے بعد ہم ان سے روک لیتے ہیں. آپ کے والدین ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہمیں نا اوپر سے گوشت نہیں چاہیے، اس کی ہڈیاں چاہیے اور تعلیم چاہیے. تو سجاد بھائی ابھی شکر کریں کہ آپ تو اتنے موٹے تازے چلے گئے، بچ گئے ہیں. اچھا سر، ایک تھوڑا موضوع سے ہٹ کر آپ سے سوال ہے
کہ چوک سرور شہید میں آپ کی پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں؟ مشکل سوال ہے لیکن چند چیدہ جو میری پسندیدہ شخصیات ہیں ان میں ایک چودھری عرفان ہے، آپ جانتے ہیں انجینئر کے نام سے، چودھری عرفان انجینئر، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، 567 میں شاید رہا ہے، 134 ہے ویسے ان کا، ہاں جی آبائی علاقہ۔ اور دوسری میری پسندیدہ شخصیات میں جو ہے نا وہ پروفیسر نوید صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو میری پسندیدہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر اب دیکھا جائے تو پہلے میں پسند کرتا تھا احسان الحق نولاٹھیا صاحب کو، اور ان کے ساتھ اب میرا شاگرد صاحب ہیں جو ایم پی اے ہیں رانا اورنگزیب اشرف صاحب، میں ان کو لائک کرتا ہوں، ان کی اپروچ کو اور ان کی سر یہ تعلق کی بنا پر آپ ان کو پسند کرتے ہیں یا اس کی وجہ کوئی اور چیز؟ نہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں دو خاندان کو چوک سرور شہید میں۔ جب میں چھوٹا تھا یا میں ابھی اپنے کیریئر کے آغاز میں تھا تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا تھا کہ ایک عبدالحق چانڈیا صاحب کو اور ایک میں رانا اشرف صاحب کو، میں دلی طور پر ان کو عزت دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کی۔ جیسے عبدالحق چانڈیا صاحب خود اتنے وہ نہیں تھے، مطلب اس گاؤں سے تھے، تو انہوں نے اپنے تمام بچے کیڈٹ کالجز میں پڑھائے۔ یہ ان کی ایک مثبت سوچ کی عکاسی ہے، اور آج ان کے تمام بچے بالکل عہدوں پر ہیں۔ اور اسی طرح رانا اشرف صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت کوشش کی اور بہت اچھی یونیورسٹیز میں پڑھایا اور ان کو حافظ قرآن بنایا۔ تو میں ان دو شخصیات کو اس حوالے سے بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، اور دوسرا انہوں نے جو چوک سرور شہید میں روزگار دیا ہے لوگوں کو، اس حوالے سے بھی میں ان کو لائک کرتا ہوں۔ سر بطور ٹیچر نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بطور ٹیچر نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بامقصد ٹرین پر چڑھیں، آپ کو اپنے ابتدائی پوائنٹ اور آخری پوائنٹ کا پتہ ہو، اور رستے کے ڈھابوں میں مصروف نہ ہوں۔ رستے کے ڈھابے آپ کے لیے کیا ہے؟ فیس بک ہے، سوشل میڈیا جسے میں واٹس ایپ ہے، سنیپ چیٹ ہے، یا دوسری جو اگر آپ رستے کے ڈھابوں پر ہیں، جیسے ایک بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ اپنی ڈگری کے ساتھ سکل یا اپنی وہ سکل امپروو نہیں کرتا اور دوسرے کاموں میں انڈلج ہو جاتا ہے جو نیگیٹو ہیں، تو وہ اپنا کیریئر نہیں بنا سکتا۔ 4 سال بڑے ہوتے ہیں، جس بچے نے 4 سال وہ استعمال کر لیے نا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو بچوں کو بامقصد ٹرین پر چڑھنا چاہیے اور رستوں کے ڈھابوں میں مصروف نہیں ہو جانا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، آپ پروفیسر عرفان فانی صاحب کی بہت ہی خوبصورت علم اور حکمت سے بھری گفتگو سن رہے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔